فلحال ابھی جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک گالی نما لفظ لگا کر پھر کہا گیا کہ اس کا اشر بھی جواد احمد جیسا ہوگا. آپ بتائیں آپ کی سائیڈ آف دا سٹوری کیا ہے, پھر آپ نے وضاحتی بیان کیوں دیا, اس پر وہ معافی کا ٹائٹل پھر آپ نے. میں پہلے یہ بتا دوں, یہ پہلے سن لیں, پلیز پلیز. میں اقرار کے ساتھ کھڑا ہوں اس میں. اچھا, کیونکہ پاکستان میں کسی بھی آدمی کو, اقرار تو بڑے شریف اور خاندانی آدمی ہیں, سب کو پتا ہے, کسی بھی آدمی عورت کو کوئی بھی فوش گالی نکالی جائے تو اس کو وہیں پہ مارنا چاہیے. دیکھیں میں تو اگر اقرار کی جگہ ہوتا تو میں اس کو 2-4 لگاتا. اب یہ تو اقرار نے بھی اس کا لحاظ کیا ہے, کیونکہ فوش گالی نہیں آپ سن سکتے, جو مرضی ہو جائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کا کلچر جو خراب ہوا ہے, ہم نے سمجھا ہے کہ ویسٹ کے اندر لوگ ایک دوسرے کو سن آف یہ اور مدر کے ساتھ وہ ایف کی گالی نکال کے عام طور پہ کہتے رہتے ہیں, تو ہم بھی بھائی وہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں اس معاملے میں. ویسٹ کے اندر اگر کوئی بہت بری چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ میں آپ جتنی مرضی گالیاں نکالیں ایک دوسرے کو. اچھا اس پہ وہ کسی کو پکڑتے بھی نہیں ہے. زیادہ زیادہ سول سوٹ ہوتا ہے, سول سوٹ کون کرے گا یار, وکیل. اور مقدمہ ہو جائے گا نا, کسی شخص نے اگر گالی نکالی اس کو آپ تو مارنا شروع کر دیں گے, اس کو زدم کر دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جج ہے, جو جج بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر عدالت میں, اگر آپ کو پتا ہے کہ اس نے مجھے یہ والی گالی نکالی ہے, اور وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پتا کہ اگر وہ بھی جا رہا ہوگا اپنی فیملی کے ساتھ, اس کو بھی سامنے کھڑا ہوگا کہ گالی ایسی نکالے گا, تو جج کو بھی پتا ہے میں اس کو ماروں گا. دیکھو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے اندر سب کو پتا ہوتا ہے کہ غلط ہے. اب اگر فرض کریں کسی نے گالی نکالی اور آپ نے اس کو مارا, مجھے یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ جج کہے گا کہ بھائی یہ اس معاملے میں اس آدمی کی بھی غلطی نہیں ہے, وہ اشتعال میں کر دیا, اور آپ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگے, وہ تصفیہ کرائے گا. قانون طور پر تو میرا خیال ہے اقرار بہتر بتائیں گے, انہوں نے بڑے کیس بھگتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی بھی زبان سے کوئی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ سے جواب دیا جائے. اقرار آپ کی سٹوری کیا ہے جی؟ یہ تو آپ نے جواد صاحب کی بات سن لی. اسامہ دیکھیے, میں نے نا جب میں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں نا, تو میں نے 2 چیزیں طے کی. ایک چیز میں نے یہ طے کی کہ یار یہ ویڈیو ہماری طرف سے منظر عام پر نہیں آئے گی, میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے. میں نے اپنی وائف کو بھی باقی دوستوں کو بھی میسج کیا یار ہم اس کی نوکری نہ جائے, وی ول میک شیور کہ اگر دوسری طرف سے کوئی ورژن یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی تو ہمارے اینڈ سے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے. میں نے اس آڈیو نوٹ میں جو ٹائم اور ڈیٹ کے حساب سے ہے اس میں نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی نوکری جائے. دوسری چیز, جب یہ ویڈیو آنا شروع ہوئی اگلے دن, تو میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ میں گالی کی ہمدردی اور سہارا اور وہ آپ کہہ لیجیے نا کہ جو لیوریج ہے اور مائلیج ہے وہ نہیں لوں گا. مجھے پتا تھا کہ یہ جتنا بدبختوں کا ٹولہ ہے نا, یہ خاص ہمارے جو دوست ہیں جن میں سے ہی ایک وہ سامنے موجود تھا, وہ بحث ہی اور طرف لے جائیں گے کہ ثبوت بتائیں جی کیا گالی کا دن, آپ جی ہمدردی کے لیے گالی کی بات کر رہے ہیں جی, وہ گالی دی نہیں تھی جی, یوں دی تھی تو یوں نہیں دی تھی تو ایسے نہیں دی تھی. میں نے یہ کہا کہ آئیے اس بات پر ہی بات کرتے ہیں جس پر آپ سارے متفق ہیں, چھوڑ دیجئے, میں نہیں مانتا آپ سے کوئی ہمدردی, مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدردی. یہ وہ خود بھی تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہوگا, اس ویڈیو میں موجود ہے. 2-3 مرتبہ پھر میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دی. میں نے گالی والی بات پر بھی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دی. اگر گالی والے معاملے پر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوتا یا جو میں جملہ دوہرا رہا تھا بار بار, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو کتنا آسان تھا کہ وہ آسانی سے آ کے کہتا کہ جناب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا, ہم کنیکٹڈ ہیں. اچھا جی جی بالکل بالکل, تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے ابھی طرف. خیر جی آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کی, جی اقرار کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے, تو بس یہ میری انٹینشن تھی. اگین خدا گواہ ہے اسامہ, آپ اپنی وائف کے ساتھ ہو, اپنے دوستوں کے ساتھ ہو, آپ چاہتے ہیں ظاہر آپ کی عزت بچی رہے, آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو تو میں نے فلانا آخیا ہے اور تم شرم نہیں آئی تو میں نے کیا ہے, آپ کبھی نہیں کہتے یار تم نے کیا بات کی ہے, تم نے یہ کیوں کہا ہے. یہ آپ جتنی اپنی بار بار تھوڑی اپنی تزلیل اور تذیق خود بھی اس بات کو دوہرا کے کرتے ہیں, تو بڑی بدقسمتی ہے. میں کہتا ہوں چھوڑ دیں, ہمارے ورژن کو ختم کر دیں. نہیں میں آپ سے ہمدردی مانگ رہا بھائی, نہیں سپورٹ مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں یونیفارم والے ایک آدمی نے ایک پولیٹیکل کامنٹ کیا, آپ کے خیال میں وہ کامنٹ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس بات پر آ جاتے ہیں. آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی ماں, آپ کی بیٹی کی موجودگی میں کوئی کسی بھی طرح کا کامنٹ کرے آپ کے اوپر جو آپ کی تضحیق کے لیے, تذلیل کے لیے یا تحقیر کی نیت سے کیا گیا ہو, حقارت آمیز لہجے سے کیا گیا ہو, آپ کیا ری ایکٹ کریں گے؟ میں نے تو تھپڑ نہیں مارا اس کو, میں نے تو بدلے میں ماں بہن کی گالی نہیں دی اس کو. معاملہ صرف اتنا ہے نا کہ اقرار رسول کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے تھا اس کو. اقرار رسول کو وہ شکایت کرنی چاہیے تھا, شکایت کے نتیجے میں نوکری چلی جاتی, پھر آپ نے کہا اقرار نے بڑی جاتی کی.
लिख के दे दिया, नौकरी खा गया उसकी।